السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنبد خضرا کی بہار عام طور پر اکثر مسلمانوں کے دل میں گنبد خضرا کو دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے، جبکہ یہ تو مٹی اور لوہے کے مٹیریل سے بنا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، گنبد خضرا کے نیچے جو ذات آرام کر رہی ہے، جسے انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنایا بلکہ رب نے اگرچہ مٹی ہی سے بنایا ہے، لیکن اپنے حکم، اپنے آرڈر، اپنے ہاتھوں سے، اپنے حکم کن فیکون سے بنایا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا شان ہے اس ذات کی کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ جیسا تو کسی ماں نے آج تک بچہ جنا ہی نہیں، آپ جیسا حسین اور جمیل، آپ جیسے کردار والا، آپ جیسے اخلاق والا، آپ جیسی اعلیٰ صفات والا دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ بلکہ کہتے ہیں لگتا تو یوں ہے آپ جیسے چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ ذات جن کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے تھے۔ مسلمانوں، آپ کے دل میں گنبد خضرا کے بجائے گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے والی ذات کی چاہت ہونی چاہیے، آپ کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، آپ سے حقیقی وابستگی ہونی چاہیے، آپ سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ آپ سے وابستگی گویا کہ اللہ سے وابستگی قائم کرنا ہے۔ تو پھر گنبد خضرا کے بجائے گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے والی ذات ہمارے دلوں میں اجاگر ہو، اور ہمیشہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنی زندگی گزار دیں۔ کامیابی اسی میں ہے۔